الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ 19واں پارہ سورۃ الشعراء اور 18ویں رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں بڑی پیاری بات اپنے بندوں سے فرمائی۔ اللہ نے یہ سمجھایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا اس دن بندے کو نہ اس کا مال فائدہ پہنچائے گا، نہ اس کی اولاد اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ قیامت کے دن بندے کو اگر کوئی چیز فائدہ پہنچائے گی تو اللہ نے فرمایا وہ صرف اللہ کی محبت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ بندوں، اگر تم دنیا میں جتنی بھی اپنی زندگی گزارو اور اس زندگی میں رب کی محبت نہ ہو، رب کا عشق نہ ہو، بغیر اللہ رسول کی محبت کے تمہاری زندگی جو بھی گزرے گی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو فائدہ پہنچائے گا تمہارے دل میں اللہ رسول کی محبت ہی فائدہ پہنچائے گی۔ رب کی محبت کے بغیر تمہیں قیامت کے دن کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اللہ کی محبت ہوگی تبھی بندہ عبادت کرے گا، اللہ کی محبت ہوگی تبھی بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی محبت ہوگی تبھی بندہ اس کے احکامات پر عمل کرے گا۔ اگر وہی محبت نہ ہو تو نہ وہ عبادت کرے گا، نہ اللہ کی اطاعت کرے گا، نہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا۔ تو محبت خدا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے کیا کیا نہیں کیا بزرگان دین نے۔ کئی اللہ والوں نے رب کی محبت حاصل کرنے کے لیے جنگلات میں چلے گئے، کئی اللہ والوں نے رب کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ پہاڑ کی غاروں میں چلے گئے، کئی اللہ والوں نے رب کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دنیا سے خود کو دور کر لیا، کئی اللہ والوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا، اے بندوں اگر میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اے بندوں اگر تم میرے انوار و تجلیات کا دیدار کرنا چاہتے ہو، اے بندوں اگر تم میرے قریب آنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ رسول کی محبت، رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ مومن اگر حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے لگ جائے، حضور کی اطاعت کرنے لگ جائے، حضور کی فرما برداری کرنے لگ جائے، حضور کی اتباع کرنے لگ جائے اور حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے تو اللہ فرماتا ہے اس کے بعد میں تم سے محبت کروں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا اور تمہیں خاص بندوں میں شامل کر لوں گا۔ تو یہ تو قرآن پاک کا حکم ہوا۔ تو جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر سچی عقیدت اور سچی محبت جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف بندے کے اعمال سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ یہ واقعی میں محبت کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ اس کے عمل سے، اس کے حرکت سے، اس کی زندگی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ جو سچا اللہ رسول کا عاشق ہوتا ہے وہ کبھی اللہ رسول کے راستے سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتا۔ عاشق کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے۔ اگر ہمیں سچی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے تو ہماری زندگی میں کبھی ایسا لمحہ نہیں آئے گا کہ جس لمحے میں ہم اللہ رسول کی نافرمانی کریں۔ اگر ہم نے یہ دعویٰ
ہم نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم سے نافرمانی ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ دل میں اللہ کی سچی عقیدت اور محبت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ سچی عقیدت اور محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کے دل میں آ جاتی تو کبھی ذہن میں گناہ کا خیال تک نہیں آتا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی گزرے ہیں۔ مولانا روم، حضرت مولانا روم کی ایک بہت بڑی کتاب ہے مثنوی شریف۔ مثنوی شریف یہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، فارسی میں یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب اردو میں ہے، انگریزی میں ہے، ہندی میں، کئی زبانوں میں مولانا روم کی کتاب مثنوی شریف کا ترجمہ ہوا۔ مولانا روم اپنی کتاب مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، ایک جوہری کے پاس بڑا قیمتی ہیرا تھا۔ جوہری کہتے ہیں ہیروں کے کاروبار کرنے والے کو، تو اس کے پاس بڑا قیمتی ہیرا تھا، وہ سفر کر رہا تھا، ایک چور نے دیکھا اور اس نے سوچا کہ میں اس سے ہیرا چراؤں، تو چور نے اس جوہری کا ساتھی بن کر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ آپ بھی سفر کر رہے ہیں، میں بھی سفر کر رہا ہوں، ہم دونوں ایک ساتھ سفر کریں گے۔ تو اس نے جوہری کا ساتھی بن کر وہ دونوں سفر کرنے لگ گئے۔ صبح سے شام تک چور جوہری کے ساتھ رہا۔ جب رات ہوئی تو چور نے سوچا جب یہ سو جائے گا تو اس کے سامان کی تلاشی کر کے میں اس کا ہیرا چوری کر لوں گا۔ تو رات ہو گئی تو چور نے دیکھا کہ جوہری سو چکا ہے، اس کے سارے سامان کو تلاش کیا مگر کہیں پر بھی اس کو ہیرا نہیں ملا۔ ایک دن گزر گیا، جب دوسرا دن آیا تو دوسرے دن بھی اس نے دیکھا کہ رات کے وقت جب یہ جوہری سو چکا تھا، اس کے سامان کی تلاشی لی، ہر چیز اس نے دیکھ لیا، تلاش کر لیا، ہر مقام پر تلاش کیا مگر اس کو ہیرا نہیں ملا۔ 2 راتیں ہو گئی۔ جب تیسری رات آئی تو تیسری رات بھی چور نے ہر ممکن کوشش کی، ہر ممکن مقام پر دیکھا مگر اس کو کہیں پر بھی ہیرا نہیں ملا۔ جب 3 دن 3 راتیں گزر گئی تو اس کے بعد چور نے اس جوہری سے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ اس لیے تھا تاکہ میں تم سے ہیرا چراؤں، لیکن میں نے 3 راتوں کی محنت کے باوجود تمہارے ہیرے کو چرا نہیں سکا، بتاؤ تو صحیح کہ تم نے اپنا ہیرا کہاں پر رکھا تھا۔ اس جوہری نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، جیسے ہی تو میرا ساتھی بنا مجھے پتا چل چکا تھا کہ تو چور ہے اور تو میرا ہیرا چرانے کے لیے آیا ہے، تو اسی لیے میں ہیرا صبح سے شام تک اپنے پاس رکھتا تھا، جب رات ہو جاتی تھی تو اس ہیرے کو اپنے جیب میں نہیں رکھتا تھا، تیرے جیب میں رکھ کر سو جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تو نے رات بھر، تو نے 3 راتوں تک میرے سامان کی تلاشی لی، میرے کپڑوں کی تلاشی لی، میرے جوبوں کی تلاشی لی، کاش اگر تو اپنی جیب میں دیکھ لیتا تو میرا ہیرا تجھے مل جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا بھی یہی حال ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ خدا نے فرمایا کہ بندوں، مجھے تلاش اگر کرنا چاہتے ہو، ٹوٹے ہوئے دلوں میں مجھے تلاش کرو، میں تمہارے دلوں میں بستا ہوں، ٹوٹے ہوئے دلوں میں میں بستا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اے بندوں میں تمہاری رگوں سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں۔ انسان کے قریب سب سے زیادہ اس کی جان ہوتی ہے، اس کی رگیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں اس سے زیادہ تم سے قریب ہوں، لیکن یہ کب؟ جب بندہ محسوس کرے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی نعمتوں کو محسوس کرے تو اللہ تعالیٰ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا، ہم نے سوچا کہ اللہ تو بہت دور ہے، تو ہمارا ذہن جیسا سوچتا ہے ویسے ہی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ اگر ہم نے سوچ لیا کہ اللہ دور ہے، ہماری نہیں سنے گا، تو کبھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر بندہ یہ سوچ لے کہ رب تو میری جان سے زیادہ قریب ہے،
اور یہ سوچ کر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ فرماتا ہے کہ بندے تو دعا کر، میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ جیسا سوچتا ہے بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، خدا نے فرمایا میں بندے کے قریب اس کے گمان کے لحاظ سے ہوں، بندہ میرے تعلق سے جیسے گمان کرے گا بندے کے ساتھ ویسے ہی کروں گا۔ حدیث قدسی ہے، اگر بندے نے اللہ کو قریب گمان کیا تو اللہ تعالیٰ بالکل اس کے قریب ہی ہے، اگر بندے نے اللہ کو اپنے سے دور گمان کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ اس سے دور ہی رہے گی۔ تو اسی لیے اپنی سوچ، اپنے ذہن میں اس بات کو ہمیں مضبوط کرنا ہے کہ ہمارا رب ایک ایک لمحہ ہماری جان سے زیادہ ہم سے قریب ہے۔ اگر بندہ اللہ سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ کا عشق اگر بندے کو نصیب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے پردے اس کی آنکھوں سے اٹھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے وہ منظر دکھاتا ہے کہ جس کو دیکھنے کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا، جس کو دیکھنے کا اس نے کبھی خیال نہیں کیا، اللہ اسے وہ منظر دکھاتا ہے، اور خالق کائنات اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب اللہ کی محبت، اللہ کا عشق دل میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی بارگاہ سے رحمت کے خزانے عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی جانے نہیں دیتا، اگر ہم نے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیا۔ جب ہم اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں تو ساری مخلوق ہم سے محبت کرنے لگ جائے گی، ساری کائنات اس بندے کے عاشق بن جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک ہے من کان للہ کان اللہ لہ، حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات کو اللہ اس کا دیوانہ بنا دیتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی کو، اپنا جینا مرنا، اپنا کھانا پینا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا سونا جاگنا، اپنے دن اور رات جو بندہ اللہ کے حوالے کر دے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا دے تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو، سارے انسان کو اور تمام اللہ نے اپنی ساری روئے زمین کی مخلوق کو اس کا دیوانہ بنا کر اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ یہی بزرگان دین کا حال ہے کہ جب بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے اپنی زندگی اللہ کی محبت میں لٹایا، اپنی زندگی اللہ کے عشق میں قربان کیا، وہ دنیا سے دور جا کر جنگلات میں رہتے تھے مگر ساری مخلوق ان کی دیوانی تھی، ساری مخلوق ان کے پیچھے پیچھے جایا کرتی تھی۔ یہ کیوں تھا کہ جب کوئی اللہ سے محبت کر کے اس کا عاشق بن جاتا ہے اللہ ساری کائنات کو اس کا عاشق بنا دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت اللہ جب فرماتے ہیں تو جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبرائیل فلاں بندہ ہے دنیا میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تیرے لیے حکم ہے کہ جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو حکم دیتے ہیں کہ جبرائیل تمام آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دو، وہ سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کریں۔ تمام آسمان میں اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور میں بھی محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو اس بندے سے ساری آسمان کے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، جبرائیل امین محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل زمین پر جاؤ اور زمین پر جا کر یہ اعلان کر دو کہ فلاں اللہ کا بندہ ہے، سارے زمین کے فرشتے بھی اس سے محبت کریں۔ زمین کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ روئے زمین پر فلاں علاقے میں فلاں محلے میں اللہ کا وہ بندہ رہتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، لہٰذا اے فرشتوں تمہارے لیے حکم ہے تم سارے کے سارے اس سے محبت کرو۔ زمین کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے کہ جبرائیل امین، اے جبرائیل جا لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دے۔ جبرائیل علیہ السلام اس اللہ سے محبت کرنے والے بندے کی محبت زمین کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، تو پھر اس سے ساری مخلوق محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ تو جو اللہ والوں کی جو محبت ہے، بزرگان دین سے جو ہماری محبت ہے، اولیاء اللہ سے جو ہماری محبت ہے، یہ اللہ کی طرف سے دلوں میں ڈالی ہوئی محبت ہے، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی محبت نہیں ہے
کسی انسان کی پیدا کی ہوئی محبت نہیں ہے، بلکہ خدا کی جانب سے جبرائیل امین کے ذریعے سے بندوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی یہ محبت اولیاء ہے، بزرگان دین کی محبت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی اس محبت کرتا ہے تو اس کا صلہ خدا اس طرح عطا فرماتا ہے۔ اب محبت کس چیز کا نام ہے؟ محبت کہتے کسے ہیں؟ تو محبت کا معنی ہے کہ طبیعی میلان، دل کا جھکاؤ، دل اور طبیعت جس چیز کی طرف ہمارا دل کھینچتا ہے، جس چیز کی طرف ہماری طبیعت کھینچتی ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ دل، طبیعت اور ذہن جس چیز کی طرف کھینچا چلا جائے اور جس چیز کا خیال بار بار آئے اور جس چیز کی طرف دل بار بار کھینچے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف دل کھینچا چلا آئے اور اللہ رسول کے احکام پر عمل کرنے کا خیال بار بار آئے، عبادت کا خیال بار بار آئے، ذکر کا خیال بار بار آئے اور اللہ کو راضی کرنے کا خیال بار بار آئے، تو سمجھ جاؤ کہ دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر دل میں عبادت کا خیال نہ ہو اور دل میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا خیال نہ ہو اور دل میں قرآن و حدیث پڑھنے کا خیال نہ آئے اور دل میں اللہ کا ذکر کرنے کا خیال نہ آئے اور دل قرآن کی طرف نہ کھینچے، دل ذکر کی طرف نہ کھینچے، دل حضور پر درود پڑھنے کی طرف نہ کھینچے، تو سمجھ جاؤ کہ ابھی محبت دل میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اگر گناہ کی طرف دل کھینچ رہا ہے، شراب یا جوے کی طرف دل کھینچ رہا ہے، زنا کی طرف اگر دل کھینچ رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے کاموں کی طرف دل اگر کھینچ رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ دل میں گناہوں کی محبت پیدا ہو گئی، دل میں گناہ کی محبت آ گئی۔ اگر اللہ رسول کی محبت ہوتی تو کبھی دل میں گناہ کا خیال تک نہیں آتا، کبھی گناہ کی محبت، اللہ رسول کی محبت، یہ دو محبتیں ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا، اتنا حسن عطا کیا تھا کہ جب کبھی مصر میں قحط پڑ جاتا، لوگ کھانے کے محتاج ہو جاتے، پینے کے محتاج ہو جاتے، تو اس وقت میں یوسف علیہ السلام کے پاس آتے اور فرماتے کہ ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، نہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، آپ ہماری کچھ مدد فرمائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب انہیں اپنا چہرہ دکھاتے، آپ کے چہرے میں ایسا نور اللہ نے پیدا کیا تھا، جو کوئی بھوکا آپ کا چہرہ دیکھتا اس کا پیٹ بھر جاتا تھا، اس کی بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ اگر کوئی پیاسا آپ کے چہرے کو دیکھتا اس کی پیاس ختم ہو جاتی تھی۔ اللہ نے ایسا نور حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بی بی زلیخا نے جب پہلی مرتبہ دیکھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو گئی، ان سے بے پناہ محبت کرنے لگ گئی۔ حضرت بی بی زلیخا کون تھی؟ بادشاہ مصر کی یہ بیوی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازاروں میں بیچا گیا تو بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید کر وہ محل میں لایا۔ جیسے ہی محل میں لایا گیا یوسف علیہ السلام کو، بی بی زلیخا کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی، وہ ان کی محبت میں دیوانی ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے گناہ کرنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا دامن گناہوں سے بچایا اور انہوں نے 7 دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو محل کے سب سے اندرونی کمرے میں حضرت بی بی زلیخا لے گئی۔ جب یوسف علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ ان کے ساتھ گناہ کرنا چاہتی ہے، آپ دوڑنے لگے تو خود بخود غیب سے ایک ایک دروازے کا تالا کھلتا جاتا تھا، آپ باہر آتے چلے جاتے تھے۔ جیسے ہی آپ نے خود کو گناہوں سے بچایا تو حضرت بی بی زلیخا نے دیکھا کہ یہ تو میری کوئی بات مان نہیں رہا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا۔ بادشاہ مصر کے دربار میں یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگایا گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر ایک بچہ ہے جس کے پیدائش کو چند دن ہوئے ہیں، جو چھوٹا سا دودھ پینے والا بچہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بچے سے پوچھو، یہ گواہی دے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ وہ چھوٹا سا جو دودھ پینے والا چند مہینے کا وہ بچہ تھا، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ یہ جو
ان کادت قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ قرآن نے کہا ہے کہ اس بچے نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا جبہ دیکھو، اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام سچی ہے اور بیوی زلیخا جو الزام لگا رہی ہے وہ جھوٹی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جبہ اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھو کہ بیوی زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ تو جب یوسف علیہ السلام کا جبہ دیکھا گیا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو وہ سچے نکلے اور بیوی زلیخا جھوٹی نکلی۔ جب یہ خبر مصر میں عام ہو گئی تو جو مصر کے جو بہت ہی بلند عہدے کے وزیروں کی بیویاں تھیں اور بہت ہی بلند رئیس اور بلند درجے کے جو لوگ تھے، ان کے گھرانے کی جو عورتیں تھیں، حضرت بیوی زلیخا کو برا بھلا کہنے لگی۔ کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، یہ ایک چھوٹا سا جو غلام آیا ہوا ہے، تم اس غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور تم اس کی عاشق بن گئی، تمہارا مقام کتنا بلند، تم بادشاہ مصر کی بیوی ہو اور ایک غلام کی محبت میں کیسے گرفتار ہو گئی؟ جب ایسی باتیں انہیں کہہ رہے تھے، انہیں تانا دے رہے تھے، تو حضرت بیوی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن انہیں دکھانا چاہا۔ ان سے کہا کہ فلاں دن فلاں وقت تم آؤ، میرے گھر میں تم تمام کے لیے ضیافت ہے۔ تمام وہ خواتین آ گئی جس وقت میں انہیں بلایا گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ جب ساری خواتین آ کر بیٹھے تو تم صرف ان کے آگے سے گزر کر چلے جانا، صرف ان کے سامنے سے گزر جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تمام خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، آپ صرف ایک لمحے کے لیے ان کے آگے سے گزرے۔ حضرت بیوی زلیخا نے سب کے ہاتھوں میں ایک پھل، ایک چھری عطا فرمائی تھی۔ کہا کہ جب یہاں سے یوسف گزرے تو اس پھل کو کاٹنا۔ تو جب ان خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، اللہ نے جو نور عطا فرمایا تھا، اس نور کو دیکھ کر، اس حسن کو دیکھ کر وہ ایسی دیوانی ہو گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ پر رکھے ہوئے پھل کو کاٹنے کی بجائے کہ پھل بھی کٹ گیا، ہاتھ بھی کٹ گیا، خون بہنے لگا، مگر ان کو نہ ہاتھ کٹنے کا درد ہوا، نہ خون بہنے کا احساس ہوا، نہ خون بہنے کی تکلیف ہوئی۔ محبت یوسف میں، چہرہ یوسف کی خوبصورتی میں وہ دیوانی ہو گئی، وہ فنا ہو گئی تھی۔ تو حضرت بیوی زلیخا نے کہا تم نے دیکھا حسن یوسف کا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں، جب تم اپنے ہاتھ کو کاٹنے کے بعد تمہیں احساس تک نہیں ہوا تو سوچو میں تو اس محل میں رہتی ہوں، یوسف علیہ السلام کا حسن میں ہر دن صبح اور شام دیکھتی ہوں، تو اس حسن کو دیکھ کر میرا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو یہ اس وقت جب حضرت بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کی جب عاشق ہو چکی تھی تو آپ کے پاس، حضرت بیوی زلیخا کے پاس 70 اونٹوں کے برابر ہیرے موتی اور جواہرات تھے۔ 70 اونٹوں کا جتنا وزن ہوتا ہے اتنے وزن کے برابر ہیرے موتی جواہرات کے ہار تھے۔ تو جو کوئی شخص آ کر کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے، بس یوسف علیہ السلام کا نام جس کی زبان سے سن لیتی اس کو اپنے زیورات اتار کر دے دیتی۔ کسی کو موتیوں کا ہار دے دیا، کسی کو ہیروں کا ہار دے دیا۔ اس طرح سے آپ نے یوسف علیہ السلام کی محبت میں جتنے زیورات تھے، جتنے ہیرے موتی تھے، وہ 70 اونٹوں کے موتی ہیرے جواہرات سب کچھ ختم کر دیے، کچھ باقی نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کلمہ پڑھا کر جب انہیں اسلام کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو بادشاہ بننے کے بعد آپ ایک جنگل میں سیر کرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ وہاں پر دیکھا کہ جس زلیخا نے ان کی محبت میں اپنے 70 اونٹوں کے برابر کے ہیرے اور موتی جواہرات کو لٹا دیا، وہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں بیٹھ کر وہ اللہ کے ذکر میں وہ کھوئی ہوئی ہیں۔ انہیں جا کر کہا کہ اے زلیخا میں یوسف ہوں۔ پہلے ان کا نام سنتی تو اس نام پر ہیرے موتی لٹایا کرتی تھی، اب آ کر وہ سامنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یوسف ہوں۔ تو حضرت بیوی زلیخا نے فرمایا کہ کون یوسف؟ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہوئے، کہا کہ جس کی محبت میں تم نے دنیا والوں کے تانوں کو برداشت کیا، اپنی بادشاہت کے خزانے لٹا دیے، کیا اس یوسف کو نہیں پہچانتی؟ جب میں تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہوتا تھا، میری محبت میں تڑپتی تھی، بے چین بے قرار رہتی تھی،
اور آج جب میں سامنے آ کر کھڑا ہوا ہوں اور تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں یوسف ہوں تو پوچھتی ہو کون یوسف؟ تو حضرت بیوی زلیخا بڑا پیارا جواب دیتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اے یوسف، جب تک میں نے اپنے رب کے حسن کو نہیں دیکھا تھا، جب تک اللہ کے انوار و تجلیات کو نہیں دیکھا تھا، جب تک اللہ کا عشق، اللہ کی محبت معلوم نہیں تھی، تب تک تمہاری محبت میں گرفتار تھی۔ جب سے میں نے اللہ کی محبت کو اپنا لیا، جب سے میرا دل رب کی عشق میں ڈوب گیا، جب سے میں نے اللہ کے حسن و جمال کو دیکھ لیا، اب اس کے بعد تم تو کیا، تم جیسے ہزار حسین بھی آ جائے، ایک لمحے کے لیے اللہ کی محبت سے اپنی نظر نہیں ہٹاؤں گی، ایک لمحے کے لیے اللہ کے حسن سے، اللہ کے انوار و تجلیات سے اپنی نظر نہیں ہٹاؤں گی، اور ایک لمحے کے لیے اس کے ذکر سے بھی غافل نہیں رہوں گی، کیونکہ جب تک اللہ کی محبت کیا ہے، اللہ کا عشق کیا ہے، اللہ کا حسن و جمال کیا ہے، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تب تک ہم اس دنیا کی اس جھوٹی رونق میں ہم ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس دنیا کی گندگی کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بہت اچھی ہے، یہ دنیا کی جو چمک دھمک ہے یہ اس وقت تک اچھی لگتی ہے جب تک اللہ کی محبت دل میں نہ آئے، جب اللہ کا حسن جس بندے کو نظر آ جائے، اللہ اپنے انوار و تجلیات کا دیدار جس بندے کو کرا دے، خدا اپنی غیب کی چیزیں جس بندے کو دکھا دے، اللہ جس کے دل کو اپنے عشق و محبت سے بھر دے، اس کو دنیا سب سے حقیر اور کمتر نظر آتی ہے۔ وہ دنیا کی طرف نظر اٹھاتا نہیں، وہ دنیا سے اپنی نظریں پھیر لیتا ہے، اس کا دل دنیا میں لگتا ہی نہیں، وہ دنیا میں بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ اس کو سکون تبھی ملتا ہے جب اللہ اسے اپنے حسن کا جمال اور اپنے حسن کا دیدار کراتا ہے۔ یہ اللہ کے عاشقوں کا منظر ہے۔ تو اللہ کی محبت یہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے بندے کے لیے۔ اسی طرح ایک مقام پر بیان کیا گیا رب کی محبت کے تعلق سے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن خانہ کعبہ میں آپ داخل ہوئے، آپ نے وہاں ایک ستون کے قریب ایک نوجوان کو دیکھا کہ بیمار نوجوان ایک خانہ کعبہ کے ستون کے پاس وہ پڑا ہوا ہے۔ جب آپ اس کے قریب گئے، اس کو سلام کیا، پوچھا کہ اے نوجوان تو کون ہے اور تیرا مکان کہاں ہے اور تیرا مقام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا مقام یہاں سے کافی دور ہے، میرا وطن، میرا مکان بہت دور ہے، میں نے اپنا وطن، اپنا گھر، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، سارا خاندان چھوڑ کر میں تنہا کعبۃ اللہ کے صحن میں یہاں بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہوں۔ پوچھا تجھے کس چیز نے یہاں پر لا کر بھوکا پیاسا رکھا ہے، کس چیز نے تیری ایسی حالت کر دی؟ تو اس نے کہا اللہ کے عشق نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ جب تک اللہ کا عشق، اللہ کی محبت دل میں نہیں تھی، اس وقت تک کھاتا تھا، پیتا تھا، پہنتا تھا، اوڑھتا تھا، لوگوں سے بات کرتا تھا اور چلتا پھرتا خوش تھا۔ جب سے اللہ کی محبت اور عشق آ گیا، اس دن سے لوگوں سے بات کرنے سے بے چینی ہوتی ہے، لوگوں کی محفلوں میں جانے سے بے چینی ہوتی ہے، لوگوں کے قریب جانے سے بے قراری ہوتی ہے۔ مجھے تنہائی میں سکون ملتا ہے، جنگلات میں سکون ملتا ہے، اللہ کی عبادت میں سکون ملتا ہے، اسی لیے میں نے سب کچھ چھوڑا اور تنہا میں یہاں کعبۃ اللہ کے صحن میں بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہوں۔ تو پوچھا کہ تم کون ہو اس نوجوان نے؟ تو فرمایا، حضرت ذوالنون مصری نے کہا میرا نام ذوالنون مصری ہے، اور وہ بھی رونے لگے۔ نوجوان نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ ذوالنون مصری فرماتے ہیں جیسے تو اللہ کا عاشق ہے، جیسے تجھے خدا کے عشق کا مرض ہوا ہے، جیسے تو اللہ کی محبت کا بیمار ہے، ویسے میں بھی اللہ کی محبت کا بیمار ہوں، میں بھی اللہ کا عاشق ہوں، جو تجھے مرض ہے وہی مرض مجھے بھی ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ وہ جو نوجوان تھا اسی وقت میں اس کی ایک چیخ نکلی اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا، اسی مقام پر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جسم پر چادر ڈالی، اس کا کفن خریدنے کے لیے بازار آئے۔ کفن خرید کر جیسے ہی آپ اس مقام پر پہنچے جہاں اس کی میت پڑی تھی، وہاں جانے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ وہ شخص وہاں ہے ہی نہیں، وہ اس مقام سے غائب ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ نے سوچا کہ یہ شخص کہاں گیا؟ یہاں پر اس کا کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں جو اس کو جانتا یا اس کو پہچانتا، اگر کوئی جانتا یا پہچانتا ہوتا تو اسی وقت میں آ جاتا۔ اچانک اس شخص کی میت
کہاں پہنچ گئی ہے، کہاں اس کا جسم چلا گیا۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے، بارگاہ خداوندی سے آواز آئی کہ اے ذوالنون، یہ شخص جب تک زندہ تھا شیطان نے اس کو تلاش کرنا چاہا، شیطان بھی اس کو تلاش نہیں کر سکا۔ جب اس کی موت آ گئی، عذاب کے فرشتوں نے اس کو تلاش کیا، یہ انہیں بھی نہیں ملا۔ پھر جنت کے فرشتوں نے جنت میں لے جانے کے لیے اس کو تلاش کیا، یہ انہیں بھی نہیں ملا۔ ذوالنون مصری نے فرمایا کہ مولا پھر یہ بندہ کہاں گیا؟ رب نے فرمایا اس بندے کو میں نے اپنے سامنے لا کر کھڑا کیا ہوا ہے، یہ بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہے، میرے سامنے ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میرے عشق میں قربان کی، میری محبت میں قربان کی، یہ میرا دیدار کرنا چاہتا تھا، ایک مرتبہ میرا حسن و جمال دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے جیسے اس کی روح کو قبض کیا، اس کی روح کو اپنی بارگاہ میں پیش کیا تاکہ اس کو اپنا دیدار کراؤں، تاکہ اس کو اپنا حسن و جمال دکھاؤں، تاکہ اس کو اپنے انوار و تجلیات میں اس کو غرق کر دوں۔ اللہ نے اس کو اس کے انتقال کے فوراً بعد ہی اپنی بارگاہ میں اس کو بلا لیا۔ تو عاشق جو ہوتا ہے وہ عاشق دنیا سے رخصت ہوتے ہی رب کی بارگاہ میں وہ پہنچ جاتا ہے، اللہ اسے پہلے اپنا دیدار عطا فرماتا ہے، اس کے بعد دوسرے اس کے معاملات اس کے بعد پورے ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ عاشقوں کا ہے، اور جب بندہ اس عشق سے الگ ہوتا ہے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے عشق سے جس کا دل خالی ہوتا ہے، تو وہ دنیا کا عاشق بن جاتا ہے، وہ دنیا سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور جب تک ہم دنیا سے اپنا تعلق نہیں توڑیں گے، اور جب تک اس دنیا سے محبت رکھیں گے، اس دنیا کو دل میں بسائے ہوئے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنی محبت اس دل میں پیدا نہیں کرتا۔ جس طرح ایک میان میں دو تلواریں داخل نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک دل میں دنیا کی محبت، اللہ کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی محبت تبھی آئے گی جب ہم دنیا سے اپنا تعلق توڑیں گے، جب ہم یہاں سے اپنے تعلق کو توڑ کر اپنے دل سے حرص کو نکالیں گے، حسد کو نکالیں گے، بغض اور عداوت کو نکالیں گے، اپنے دل سے جب دنیا کی محبت کو نکالیں گے، جب اپنے دل سے جب دنیا کی ساری گندگی سے پاک و صاف کریں گے، اس کے بعد اللہ اپنی محبت اس دل میں پیدا فرمائے گا۔ اور جب وہ محبت بندے کو مل جائے تو دنیا آخرت کے سارے خزانے اس کو مل گئے۔ اللہ کی محبت دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی پر سے ہوا۔ انہوں نے اس بستی میں ایک باغ دیکھا، اس باغ میں داخل ہوئے، نوجوان تھا، اس نے وہ باغ کے درختوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، ان کی خدمت کی، ان کا ادب کیا، ان کا احترام کیا، اور ان کی مہمان نوازی میں اس نے باغ کے پھلوں کو پیش کیا، ان کی مہمان نوازی میں اس نے باغ کا ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بہت خوش ہوئے۔ خوش ہو کر آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ نوجوان، آج تو نے میرا بہت ادب کیا، آج تو نے میری بہت خدمت کی، مانگ، تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ اس نے کہا کہ حضور میں جو مانگوں گا کیا وہ مجھے مل جائے گا؟ فرمایا کہ ہاں۔ تو آپ نے جیسے اس سے پوچھا تو نوجوان کہنے لگا آپ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اپنا عشق اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا عشق، اللہ کی محبت مانگ رہا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، پہلے سوچ لے کہ کیا واقعی میں تجھے اللہ کا عشق اور محبت چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتنی محبت چاہیے؟ تو اس نے کہا اللہ سے، اللہ کی ایک ذرے کے برابر، ایک خطرہ، ایک کنکر کے برابر اللہ کی عشق اور محبت مجھے مل جائے، میرے دل میں آ جائے، اللہ سے دعا کر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک ذرے برابر، ایک کنکر اور ایک خطرے کے برابر کہ اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے، اتنی محبت تو برداشت نہیں کرے گا۔ اس نے کہا تو اللہ سے دعا کرو آدھے خطرے کے برابر، آدھے کنکر کے برابر اللہ اپنی محبت میرے دل میں پیدا کر دے، اپنا عشق میرے دل میں پیدا کر دے۔ تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا کہ مولا اپنے آدھے ذرے کے برابر کی محبت اور عشق اس کے دل میں پیدا فرما دے۔ جیسے ہی آپ نے دعا کی، دعا کر کے یہاں سے چلے گئے، پھر چند دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اسی بستی سے گزرے، وہاں اس نوجوان کو نہیں دیکھا، اس باغ میں نوجوان کو نہیں پایا، تو بستی کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک نوجوان رہتا تھا جو باغ کے درختوں کو پانی دیتا تھا، اب وہ یہاں نظر نہیں آ رہا ہے، اب وہ کہاں رہتا ہے؟ کیا اس نے اپنا مکان کہیں دوسرے مقام پر تبدیل کر لیا یا کسی دوسرے باغ میں اب وہ خدمت انجام دے رہا ہے؟ بستی کے لوگوں نے کہا کہ حضور پہلے وہ بہت اچھا تھا، وہ ہر کام بڑے ہی ہوش و حواس سے کرتا تھا، عقل مندی سے سمجھداری سے کرتا تھا، چند دن ہو گئے اب وہ یہاں بستی میں نہیں رہتا، باغ میں نہیں رہتا، چند دنوں سے وہ پاگلوں کی حرکت کر رہا ہے، وہ جنگلات میں رہتا ہے، پہاڑوں پر رہتا ہے، غاروں میں رہتا ہے، آبادی میں نہیں آتا، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا۔ اگر آپ کو اس سے ملاقات کرنی ہے فلاں پہاڑی پر چلے جائے، اس پہاڑی پر آپ کو اس کی ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے ہوئے آپ اس پہاڑی پر پہنچے، وہ پہاڑ کی چٹان پر کھڑا تھا اور اس کی نظر آسمان کی طرف تھی، بس آسمان کو دیکھے جا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے، اس کے قریب جا کر اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا تک نہیں، بس وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوان، کیا تو نہیں جانتا میں اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں؟ اتنا اس سے سوال کیا، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر آسمان سے ہٹا کر انہیں دیکھا تک نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا کاندھا پکڑ کر اس کو ہلایا، ہلا کر کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، اللہ کا نبی، چند دن پہلے تو نے جو میری خدمت کی، مجھے پانی پلایا، مجھے باغ کے پھل کھلایا، میں وہی عیسیٰ ہوں۔ اس نے پھر بھی اپنی نظر آسمان سے ہٹا کر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی توجہ، اپنی نظر کو، اپنے خیال کو اس نے ہٹایا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیرت زدہ رہ گئے، تعجب میں پڑ گئے، دعا کی کہ مولا یہ کیسا نوجوان ہے، چند دن پہلے میرا ادب کیا، میرا احترام کیا، میری مہمان نوازی کی، آج میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، سلام کر رہا ہوں، سلام کا جواب نہیں دیتا، اس کو ہلا رہا ہوں، میری طرف توجہ نہیں کرتا، میں اس کو اپنا نام بتا رہا ہوں اور مجھ سے یہ بات تک نہیں کرتا، یہ کیسا نوجوان ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، کیا تم بھول گئے تم نے دعا مانگی تھی کہ میں اس کو اپنے عشق کا آدھا ذرہ دے دوں؟ میں نے تمہاری دعا قبول کر دی، میں نے اپنے عشق کا آدھا ذرہ اس کے دل میں ڈال دیا ہے، اور جب سے اپنے عشق کا آدھا ذرہ اس کے دل میں ڈالا ہے، اس کی نظر صرف میرے حسن کو دیکھتی ہے، میرے انوار و تجلیات کو دیکھتی ہے، ایک لمحے کے لیے نہ یہ اپنی نظر ہٹاتا ہے، نہ اپنا خیال ہٹاتا ہے، نہ اپنا دل ہٹاتا ہے، نہ اپنی توجہ ہٹاتا ہے، نہ یہ اپنا ذہن ہٹاتا ہے۔ اب اس کا حال یہ ہو گیا ہے، اگر تم اس کو آرے سے 2 ٹکڑے بھی کر دو تو اس کی نظر میرے حسن سے ہٹنے والی نہیں ہے، اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تو یہ اف تک نہیں کہے گا، اس کو احساس تک نہیں ہوگا، میرے عشق میں یہ ایسا ڈوب گیا ہے، میرے عشق میں یہ ایسا فنا ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ کے آدھے ذرے کی محبت کا یہ حال ہے، اللہ کے آدھے کنکر کے برابر، آدھے قطرے کے برابر کی محبت جب بندے کو مل جائے تو اس کی دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے، دونوں بدل جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو عطا کیا۔ نوجوان کا حال کیا ہو گیا کہ اس سے غیر کا خیال دل سے نکل گیا، غیر کا خیال، اللہ کے علاوہ غیر کا کسی بھی چیز کا خیال دل میں اگر آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ عاشق کا جو خیال ہوتا ہے، اللہ سے عشق کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اس کے دل میں سوائے اللہ کے اور کسی کی محبت آتی ہی نہیں، اس کے ذہن میں سوائے اللہ رسول کے خیال کے اور کوئی خیال آتا ہی نہیں۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس کو اللہ نے بہت ہی مال و دولت عطا فرمائی تھی، بہت مالدار تھا بنی اسرائیل کا، اور اتنا بخیل تھا، اتنا بخیل تھا، اس نے اپنی بیوی کو تاکید کی تھی کہ جو بھی فقیر میرے دروازے پر آئے اس کو 1 روپیہ بھی خیرات نہیں کرنا، 1 روپیہ بھی اس کو صدقہ نہیں کرنا۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ تاکید دے رکھی تھی، لیکن بیوی
اللہ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ شوہر نے یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ شوہر کے جانے کے بعد ایک فقیر اس کے گھر پر آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دو، مجھے کچھ دے دو۔ تو بیوی نے گھر میں 3 روٹیاں بنائی ہوئی تھی، اس نے وہ 3 روٹیاں لے لی اور لے جا کر اس فقیر کو دے دی۔ فقیر خوش ہو گیا، وہ 3 روٹیوں کو لے کر وہ جا رہا تھا، راستے میں اس بخیل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا یہ 3 روٹیاں تم کہاں سے لا رہے ہو؟ اس فقیر نے کہا میں تمہارے ہی گھر سے لا رہا ہوں، تمہاری بیوی نے یہ 3 روٹیاں مجھے دی ہوئی ہے۔ بس اتنا سننا تھا، وہ جلال میں آ گیا۔ وہ منافق اور وہ بخیل سیدھے اپنے گھر آیا، اپنی بیوی سے کہا میں نے تجھے پہلے ہی تاکید کیا تھا کہ تو میرے مال سے 1 روپیہ کسی کو خیرات نہیں کرے گی، مگر تو نے 3 روٹیاں اس فقیر کو کیسے دے دی؟ تو اس نے کہا اس نے جب میرے رب کا نام لے کر مجھ سے مانگا تو میرا دل نہیں رہا، میرے دل نے کہا کہ جس رب کے آگے تو سجدہ کرتی ہے وہ اس رب کا نام لے کر تجھ سے مانگ رہا ہے، اس سے خالی ہاتھ کیسے واپس لوٹاؤں؟ جس رب نے پیدا کیا، جس رب نے روزی دی، جس رب نے رزق دیا، یہ اس رب کے نام سے مانگ رہا ہے، اس رب کے نام کا تو ادب کروں، اس رب کے نام کا تو احترام کروں۔ میں نے اپنے رب کے نام کو سن کر اس رب کے نام کی محبت میں نے 3 روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی۔ شوہر نے جب سنا اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے، اپنے رب سے اتنی محبت ہے تو آ تیار ہو جا، جس چولہے میں تو روٹی بناتی ہے وہاں پر میں ایک بڑی آگ لگاتا ہوں، اسی رب کی محبت میں آگ میں داخل ہو جا، دیکھتے ہیں کیا وہ رب کی محبت آگ سے تجھے بچاتی ہے یا آگ میں جلاتی ہے۔ وہ خاتون تیار ہو گئی، اس نے اپنے شوہر سے کہا تو آگ تیار کر۔ اس نے اسی چولہے کو ایک بڑا سا چولہا اس نے تیار کیا اور اس میں بڑی آگ اس نے لگائی اور اس کی بیوی کو کہا کہ تو اب اس میں داخل ہو جا۔ بیوی سج دھج کر اور جتنے زیورات تھے تمام زیورات اس نے پہن لیے، اب وہ آگ میں داخل ہو رہی تھی۔ شوہر نے کہا یہ زیورات میرے حوالے کر دے، اب جلنے جا رہی ہے، زیور لے کر کیا جلے گی؟ اس نے کہا جب ہم دنیا میں کسی مقام پر جاتے ہیں تو سج دھج کر جاتے ہیں، اب میں تو رب سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں، موت کے بعد تو رب سے ملاقات ہوگی، رب کا دیدار ہوگا، تو رب سے ملنے کے لیے جب جاؤں تو بغیر سجے بغیر سورے کیسے جا سکتی ہوں؟ رب کا دیدار کرنے کے لیے مجھے سج سور کر جانا ہوگا، اسی لیے میں نے اپنے سارے زیورات پہن لیے تاکہ رب کی بارگاہ میں جب جاؤں تو سج دھج کر سور کر اس کے سامنے جاؤں۔ بس شوہر خاموش ہو گیا، اب اس نے اپنے سارے زیورات ڈال لیے اور اچھی طرح سج دھج کر وہ خاتون آگ کے چولہے میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ آگ کے چولہے میں داخل ہوئی، اس ظالم شوہر نے اس چولہے کو چاروں طرف سے اس کو بند کر دیا۔ اب اندر آگ دہک رہی ہے، جل رہی ہے، آگ کے شعلے جس سے بہت زیادہ دھواں باہر نکل رہا ہے۔ شوہر نے اس کو بند کر دیا، خوش ہو گیا کہ اب یہ تو جل کر اس میں خاک ہو جائے گی۔ 3 دن تک اس نے اس چولہے کا منہ نہیں کھولا، اس چولہے کے اوپر سے برتن نہیں ہٹایا۔ 3 دن کے بعد سوچا کہ چلو یہ تو جل کر کوئلہ بن چکی ہوگی، اب لے جا کر کہیں اس کو پھینک کر آتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے جب اپنے بڑے اس چولہے کو وہاں سے برتن ہٹایا، چولہے کا منہ جب کھولا تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ جو آگ کے شعلے اس نے جلائے تھے، وہ آگ کے شعلے ایک پھولوں کا گلدستہ بن کر وہاں پڑے ہیں۔ وہ سارے آگ کے شعلے پھولوں کا گلدستہ بن چکے ہیں اور وہ جو چولہا تھا وہ ایک باغ بن چکا ہے، اور وہ جو خاتون اس کی بیوی اس میں داخل ہوئی تھی وہ صحیح سلامتی کے ساتھ راحت اور سکون کے ساتھ اس میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آگ اس کے جسم کو تو کیا، اس کے جسم پر اس نے جو کپڑا پہنا تھا اس کپڑے کے ایک دھاگے کو بھی جلا نہیں سکی۔ اس خاتون نے جب یہ منظر اپنے شوہر کو دکھایا اور اس ظالم شوہر سے کہا کہ دیکھ، جس رب سے میں محبت کرتی ہوں، میں نے جس رب کی محبت میں 3 روٹیاں دی، وہ رب یہ دنیا کی آگ تو کیا مجھے جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی۔ اس لیے کہ رب کی محبت میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ خیرات کیا، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ میں نے موت کی پرواہ کی،
میں نے جب رب کی محبت دل میں بسا لی تو مجھے یہ دنیا کی آگ نہیں جہنم کی آگ بھی مجھے جلا نہیں سکتی۔ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام۔ خدا سے عشق کرنے والے کبھی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، خالی نہیں کرتا۔ اللہ انہیں دنیاوی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، آخرت کی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، لیکن دل میں سچی محبت ہونی چاہیے، دل میں سچا عشق ہونا چاہیے اللہ کا۔ تو پھر اس کے بعد اس کی رحمت کے خزانے بندے کو اتنے ملتے ہیں کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اتنی نعمت کے خزانے ملتے ہیں۔ تمام علماء اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں، تمام علماء اور مفسرین کا یہ فیصلہ، یہ بات، یہ انہوں نے یہ کہا کہ خدا کی محبت ہر بندے پر فرض ہے، ہر بندے پر اللہ سے محبت کرنا فرض ہے۔ اور جب محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ عشق بن جاتی ہے۔ جب بہت زیادہ محبت حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ عشق ہوتا ہے۔ اور عشق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، جب تک تمہارے دلوں میں اللہ رسول کی محبت تمہارے والد سے بڑھ کر، تمہاری اولاد سے بڑھ کر، تمہارے بھائی بہنوں سے بڑھ کر، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں سے بڑھ کر جب تک تمہارے دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے۔ تم کامل مومن، تم مضبوط مومن اور سچے مسلمان اسی وقت میں بن سکو گے جب تمہارے دل میں عشق رسول بھی ہو، عشق خدا بھی ہو، تبھی بندے کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ مگر ایمان ورنہ ادھورا رہتا ہے۔ جب کبھی انسان پر موت آتی ہے، عام بندوں پر جب موت آتی ہے تو وہ فوراً آ جاتی ہے۔ وہ کسی کو ملک الموت جو ہوتے ہیں، جو بندوں کی روح قبض کرتے ہیں، وہ بندوں سے پوچھتے نہیں، بندوں سے کہہ کر ان کی روح قبض نہیں کرتے۔ عام بندوں کا یہ معاملہ ہے کہ فوراً ان پر موت آ جاتی ہے، ملک الموت اللہ کے حکم سے آتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں عام بندوں کے لیے۔ لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں، خدا کے جو خاص اولیاء ہوتے ہیں، ملک الموت ان کی روح قبض کرنے سے پہلے ان سے اجازت مانگتے ہیں۔ اگر وہ اجازت دے تو ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ انبیاء کے پاس اسرائیل علیہ السلام آ کر فرماتے ہیں آپ کی عمر ختم ہو چکی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح قبض کروں، یا اگر آپ اور رہنا چاہیں دنیا میں تو آپ رہ سکتے ہیں۔ یہ انبیاء کے پاس جب جاتے ہیں ملک الموت تو اس طرح ادب سے جا کر ان سے پہلے اجازت مانگتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ کا وقت دنیا میں مکمل ہو چکا، آپ کی جتنی عمر تھی وہ عمر مکمل ہو چکی، اب آپ کی روح قبض کرنی ہے، کیا آپ اور رہنا چاہتے ہیں یا آپ میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل، اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا، میں اللہ کا دوست ہوں اور وہ میرا دوست ہے۔ اتنے سال ہو گئے دنیا میں آئے ہوئے، کئی سالوں کے بعد اپنے دوست سے ملنے کا موقع مل رہا ہے، تو کیا کوئی اس موقع کو چھوڑے گا؟ میرا دوست مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میرا دوست میرا دیدار کرنا چاہتا ہے، تو کیا میں یہ کہوں کہ نہیں میں تیرا دیدار نہیں کرتا؟ کیا کوئی دوست، کیا کوئی محبوب یہ کہے گا کہ جب اس کا محبوب اسے بلا رہا ہو کہ آ میں تجھے اپنی ملاقات دوں گا، آ میں تجھے اپنا دیدار دوں گا، تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ تو فرمایا ہرگز نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اب مجھے دنیا میں رہنا تو ہے ہی نہیں، اب جب اس رب کی بارگاہ سے مجھے بلاوا آ رہا ہے تو اے اسرائیل، تمہارے روح قبض کرنے سے پہلے میری روح جسم سے جدا ہو جائے گی۔ اسرائیل علیہ السلام کے روح قبض کرنے سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح جسم سے جدا ہوئی، رب کی بارگاہ میں جا کر پہنچ گئی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ کے عشق میں جو مزہ آتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں بندے کو مزہ نہیں آتا۔ اللہ کی محبت کی جو لذت ہے، خدا کے عشق کا جو مزہ ہے، جب بندے کو یہ مزہ مل جاتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں اس کو مزہ نہیں آتا، وہ ہر چیز چھوڑ دیتا ہے، وہ دنیا سے بالکل دور رہتا ہے، تنہائی میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، وہ کبھی آتا ہی نہیں دنیا میں۔
نہ اس کو کھانے میں لذت معلوم ہوتی ہے، نہ کسی پانی میں لذت معلوم ہوتی ہے، نہ کپڑوں میں لذت معلوم ہوتی ہے، نہ کسی عالی شان محفلوں میں لذت معلوم ہوتی ہے۔ اس کو تو بس ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ کب میں اپنے رب کا دیدار کروں، رب کا حسن و جمال مجھے کب نظر آئے، میں کب اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھوں، میں کب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروں۔ بس وہ اسی دھن میں رہتا ہے، بس اسی دھن میں اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، اس کے سوا اس عاشق کو کوئی دوسرا خیال آتا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے مالک و مولا، جو کوئی دوست، کوئی عاشق جو اپنا جو تیرا ہو اس کو مجھے دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا ایک جو تم میرا دوست، میرا عاشق دیکھنا چاہتے ہو، کوہ طور پر چلے جاؤ۔ کوہ طور پر میرا ایک دوست ہے، میرا عاشق ہے، جاؤ اس سے جا کر ملاقات کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہاں پر گئے آپ نے دیکھا ایک شخص ہے، سر سے لے کر پیر تک سارا جسم زخمی ہے، سارا جسم زخمی ہے، صرف اس کی ایک زبان ہے جو بالکل صحیح سلامت ہے، اور اس زبان سے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ، تو نے مجھے جو نعمتیں عطا کی، میں تیری نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب جا کر جب اس کا جسم دیکھتے ہیں تو اس کے ہاتھ اتنے زخمی تھے، ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا، ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں جو کسی چیز کو پکڑ سکے، پیروں میں اتنی طاقت نہیں جو چل سکے، پیر بھی بیکار، ہاتھ بھی بیکار، جسم بھی بیکار، سارا جسم زخموں سے چور ہے، جسم کا کوئی حصہ صحیح سلامت نہیں ہے۔ آپ نے اس بندے سے پوچھا کہ اے بندے، تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کس نعمت پر؟ اللہ نے تجھے کیا دیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی تجھے کاروبار عطا کیا، کیا کوئی تجارت عطا کی، یا کوئی مال و دولت عطا فرمائی، یا کوئی تجھے اللہ نے تیرے سر پر چھت عطا فرمائی؟ کچھ تو عطا نہیں کیا، تیرے پاس تو کوئی نعمت نہیں، صحت تک نہیں ہے، تندرستی بھی نہیں ہے، سر سے لے کر پیر تک سارا جسم بیمار ہے، زخموں سے چور ہے اور خون بہہ رہا ہے، اور پھر بھی تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ کی کون سی نعمت تجھے ملی؟ کون سی نعمت اللہ کی تجھے ملی؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ، اللہ کی دو نعمتیں مجھے ملی ہے، اور وہ دو نعمتیں جو مجھے ملی ہے میں سمجھتا ہوں یہ نعمتیں بہت ہی کم لوگوں کو ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتا وہ کیا نعمت ہے؟ اس نے کہا پہلی نعمت تو یہ ہے کہ ایسی حالت میں بھی، اتنی زخمی حالت میں بھی اللہ نے میری زبان کو صحیح سلامت رکھا، اور میری زبان تیرا اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت چاہیے؟ ایسی حالت میں بھی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ویسے تو اللہ کے ہزاروں نعمتیں بندے لے کر اس کا شکر ادا نہیں کرتے، مگر اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ میں اس کی نعمت کا شکر ادا کروں، تو یہ بھی میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسی بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور پوچھا دوسری نعمت کیا ہے؟ تو فرمایا دوسری نعمت جو اللہ نے مجھے دی ہے وہ اس کا عشق اور اس کی محبت ہے، جو جس عشق اور محبت سے اس نے میرا دل بھر دیا، اور عشق اور محبت میں جیتا ہوں، اسی کی محبت میں مرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوہ طور پر تو یہاں پڑا ہوا ہے، نہ کوئی دوست، نہ کوئی ہمدرد، نہ کوئی غم گسار، نہ کوئی رشتہ دار، نہ دوست بھائی، کوئی نہیں، تنہا پڑا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں تو کب سے ہے؟ ایسی زخمی حالت میں کب سے پڑا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا اے موسیٰ، میں اس حالت میں 200 سال سے پڑا ہوا ہوں، ایک دن دو دن نہیں۔ وہ جو شخص کوہ طور پر پڑا ہوا تھا 200 سال سے وہ اسی حالت میں تھا، 200 سال سے بیمار، جسم سے خون بہہ رہا ہے، زخمی ہے، بس اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تیرے دل میں کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا 2 خواہشیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا؟ تو اس نے کہا میری قوم کے جو نبی موسیٰ ہے، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اور ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہوں، بس یہ 2 خواہشیں ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ایک خواہش تو پوری ہو گئی، تو جس موسیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہے وہ موسیٰ میں ہی ہوں۔ اس نے دیکھا، دیکھ کر خوش ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دوسری خواہش ہے ٹھنڈا پانی پینا، تھوڑی دیر انتظار کر، میں اس پہاڑ سے نیچے اتر کر تیرے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے اترے، اللہ نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اسرائیل جاؤ، جا کر اس کی روح قبض کر لو۔ اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اس بندے کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ٹھنڈا پانی لے کر کوہ طور پر آئے، اس شخص کے پاس تو کیا دیکھتے ہیں، وہ شخص اس کی روح قبض ہو گئی، اس کا جسم بھی نظر نہیں آ رہا، جو جنگل کے جانور ہے اس کے جسم کو چیر پھاڑ کر کے سب نے کھا لیا، نہ ہاتھ نظر آ رہا ہے، نہ پیر نظر آ رہا ہے، جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس جگہ پر کوئی انسان تھا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، بہت روئے، عرض کیا کہ مولا کیا کوئی اپنے عاشقوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ مولا یہ تو تیرا بندہ عاشق تھا، ایک لمحے کے لیے اس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، 200 سال سے پڑا ہوا ہے، زخموں کی حالت میں چور ہے، تیری نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے، مگر ایسے بندے کی ایک خواہش بھی پوری نہیں، ٹھنڈا پانی تک اس کو نصیب نہیں، اور موت بھی ایسی آئی کہ اس کے جسم کو چیل اور کوے تمام جنگلی جانور چیر پھاڑ کر کھا لیے۔ کیا مولا تیرے عاشقوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا جو عاشق ہوتا ہے، جس کے دل میں جتنی زیادہ میں محبت پیدا کرتا ہوں، اس کو دنیا میں اتنی زیادہ تکلیفیں دیتا ہوں، جس کے دل میں جتنا اللہ کا عشق ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کی زندگی میں اتنی پریشانیاں آتی ہے، اتنی تکلیفیں آتی ہیں، اور اتنی اس کی زندگی میں تکلیف ہوتی ہے، اس کی ایک لمحے کے لیے اس کو راحت نہیں ملتی، ایک لمحے کے لیے اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو ٹھنڈا پانی تک دنیا میں نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ جو جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے اللہ اسے اتنا زیادہ آزماتا ہے، اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کا امتحان ہے، اتنی سخت تکلیفیں اس کی زندگی میں آتی ہیں، اتنی زیادہ مشکلات پریشانیاں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ جو بندہ تھا اس کے دل میں ایک خطرہ محبت نہیں بلکہ میرے عشق کا سمندر اس کے دل میں تھا، اس کے دل میں میری محبت کا سمندر تھا، اگر اس کی محبت کے سمندر کا ایک خطرہ میں دنیا کے پہاڑوں پر ڈال دوں، دنیا کے پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، دنیا کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے، ایسی محبت کا سمندر میں نے اس کے دل میں پیدا کیا تھا۔ جب اتنا بڑا عاشق میں نے اس کو بنایا، اتنی زیادہ محبت کا سمندر اس کو عطا کیا، تو کیا اس کو ایسے ہی چھوڑوں گا؟ نہیں، اس کو آزماؤں گا، تکلیفوں کے ذریعے سے، بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر، زخمیں دے کر، بیماریاں دے کر، پریشانیاں دے کر، تنہا رکھ کر، اور پہاڑ کی چٹان پر 200 سال تک رکھ کر میں اس کا امتحان لوں گا، آزمائش لوں گا۔ جب اس میں وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کا مقام، اس کا مرتبہ موت کے بعد میں اس کو اتنا بلند درجہ عطا کروں گا جس کو دیکھ کر ہر کوئی پریشان رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا اس عاشق کا درجہ کیا ہے مجھے بھی بتا، جو ابھی یہاں سے رخصت ہوا تو نے اس کو کیا عطا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظارہ کرایا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو یہاں 200 سال سے زخموں سے چور پڑا ہوا تھا، وہ جنت کے ایک ہیرے موتیوں کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر نقش کیا ہوا ایک بڑا سا گنبد ہے، اس گنبد کو بھی جنت کے موتیوں سے سجایا گیا ہے، اور بہت ہی بادشاہوں کی طرح وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہزاروں باندیاں اس کے عدد میں کھڑی ہوئی ہیں، ہزاروں غلام اس کے اطراف کھڑے ہوئے ہیں، کئی سارے حور اس کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا اور تعجب کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تعجب نہ کرو، یہ تو میری نعمتوں کی ابتدا ہے، میری نعمتیں یہیں پر ختم نہیں، یہ تو میں نے ابھی ابتدا کی ہے، اب اس کے بعد میں اس کو اپنا دیدار کراؤں گا،
ایسی نعمتیں دینے کے بعد اس کو جب میں دیدار کراؤں گا، وہ میرا دیدار کر کے کہے گا کہ مولا یہ ساری دنیا کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں، جنت کی حوریں، جنت کے غلام، جنت کی باندیاں، جنت کی ہوائیں، جنت کے پھل، جنت کے لذیذ غذائیں، یہ ساری ایک طرف ہے، مگر ایک لمحہ تیرے دیدار میں جو لذت ملتی ہے وہ جنت کی کسی نعمت میں نہیں ملتی۔ ایک لمحہ اللہ کی دیدار میں جو بندے کو لذت ملتی ہے، ساری جنت کی لذتیں اس کے آگے بیکار ہے۔ اللہ کے دیدار میں وہ لذت ہے، وہ لطف ہے۔ اسی لیے اللہ والے جو دنیا سے دور رہتے ہیں، دنیا انہیں پاگل سمجھتی ہے، دیوانہ سمجھتی ہے بزرگان دین کو، لیکن آخرت کے وہ سب سے ہوشیار اور عقل مند ہے۔ ہم دیوانے ہیں جو چند سال ختم ہونے والی دنیا کو اصل زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں، مگر اللہ نے ان کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیے، انہوں نے دیکھ لیا، سمجھ گئے تو اصل تو آخرت ہے۔ وہ آخرت کے لیے اپنی زندگی لگاتے ہیں اور ہم دنیا کے لیے اپنی زندگی لگاتے ہیں، اور ہماری یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور ہم دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ ہم فنا ہونے والی، ختم ہونے والی چیزوں سے ہماری محبتیں ہیں اور ان کی محبتیں باقی رہنے والی محبتیں ہیں۔ عقل اور ہوشیاری، جو عقل مندی جو ہے وہ اولیاء میں ہے، آخرت کے اعتبار سے وہ عقل مند ہے، آخرت کے لحاظ سے ہم بے وقوف ہے، ہم نادان ہے۔ اسی لیے حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا، بشر الحافی، اتنے بڑے حضرت بشر الحافی ولی تھے بغداد کے، کہ وہ بغداد میں اللہ کی محبت میں اتنا گم رہتے تھے کہ کبھی جوتے پہن کر بغداد میں چلتے نہیں تھے، بغیر جوتوں کے ایسے ہی خالی پیر آپ چلتے تھے۔ بغداد کے جانور بھی آپ کا ادب کرتے تھے۔ بغداد کے جانور کبھی بغداد کی سرزمین پر، راستوں پر، جن راستوں پر حضرت بشر الحافی چلتے تھے، ان راستوں میں بغداد کے جانوروں نے کبھی گندگی نہیں کی، کبھی طہارت یا بیت الخلاء بغداد میں جانوروں نے نہیں کی جب تک بشر الحافی زندہ تھے۔ ایک دن کی ایک بغداد کے ایک راستے پر جانور نے طہارت اور بیت الخلاء کیا تو اس وقت کے بہت بڑے ولی کامل نے دیکھ کر کہا شاید آج بشر الحافی کا انتقال ہو گیا ہے، اسی لیے جانور راستوں پر طہارت اور بیت الخلاء کر رہے ہیں۔ وہ جب تک باحیات اور زندہ تھے تو جانور ان کا ادب کرتے ہوئے کہ یہ ننگے پیر چلتے ہیں، بغیر جوتوں کے چلتے ہیں، کہیں ان کے پیروں کو ہماری گندگی نہ لگ جائے، جانور اس لیے راستوں پر نہیں کرتے تھے طہارت اور بیت الخلاء، کہیں دور جا کر وہ طہارت اور بیت الخلاء کرتے تھے۔ یہ اتنے بلند درجے کے ولی تھے حضرت بشر الحافی۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک شخص نوجوان تھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا اور ہزاروں زمین کے کیڑے مکوڑے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آپ کو اس کے حال پر ترس آ گیا، آپ کو رحم آیا کہ پتہ نہیں یہ کون شخص ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں کہ زمین کے کیڑے مکوڑے اس کا جسم نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کا گوشت کھا رہے ہیں اور یہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ آپ نے رحم کھا کر اس کے پاس گئے اور جب قریب گئے تو دیکھا اس کی زبان ہل رہی تھی۔ آپ نے سننا چاہا یہ کیا کہہ رہا ہے، تو آپ نے سنا وہ ایسی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پریشان ہوئے کہ بیمار پڑا ہے اور زمین کے کیڑے مکوڑے جسم کو، گوشت کو کھا رہے ہیں اور یہ اللہ کا ذکر ایسی حالت میں کر رہا ہے۔ آپ قریب جا کر اس کے سر کو زمین سے اٹھا کر اپنے گود میں آپ نے رکھ لیا۔ آپ کو ترس آ گیا اور اپنی گود میں رکھ کر اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اس نے آنکھ کھولی، کہا کون ہے جو میرے اور اللہ کے بیچ میں آ گیا؟ کہا کہ انہوں نے کہا میں بشر الحافی ہوں۔ تو فرماتے ہیں کیا تم میرے اور اللہ کی دوستی کو توڑنا چاہتے ہو؟ میری اللہ کی محبت کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ میرے رب کا معاملہ ہے، تم کیوں بیچ میں آ رہے ہو؟ بشر الحافی فرماتے ہیں میں تم پر رحم کھایا اور میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوا ہوں، میں تمہارے سر کو زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نوجوان نے کہا میں نے اللہ سے دعا مانگ مانگ کر یہ حالت لی ہے اور میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مولا تیری محبت اور عشق عطا فرما۔ اللہ نے کئی سالوں کی عبادت کے بعد مجھے یہ حالت عطا فرمائی ہے۔ میں نے تو اس حالت کے لیے 40 سال سے میں اسی حالت میں پڑا ہوا ہوں، اور جب یہ زمین کے کیڑے مکوڑے
میرا گوشت کھاتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں جب میں فنا ہو جاتا ہوں مجھے اتنی لذت ملتی ہے، اتنا لطف اور اتنا مزہ آتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں مجھے نہ لطف ملتا ہے نہ لذت ملتی ہے۔ فرمایا یہ میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، تم درمیان میں نہ آؤ، میری اور اللہ کی دوستی کو نہ توڑو، تم جاؤ اپنے کام دیکھو، یہ عاشقوں کا معاملہ ہے، یہ رب کا اور اس سے محبت کرنے والوں کا معاملہ ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا اور اس نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے اگر میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں، ایک لمحے کے لیے میری توجہ، میرا ذہن، میرا خیال، میرا دل اگر اللہ سے ہٹ جائے تو اسی لمحہ مجھے موت آ جائے گی۔ مجھے مرنا پسند ہے اور ایک لمحہ اللہ سے اپنی نظر ہٹانا پسند نہیں ہے۔ اور وہ شخص ایسی حالت میں کب سے تھا؟ 40 سال سے اسی حالت میں پڑا ہوا تھا، 40 سال سے زمین کے کیڑے مکوڑے اس کے گوشت کو کھا رہے ہیں، مگر وہ اس نے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ کہتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا یہ تحفہ ہے، یہ تحفہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور مجھے اسی میں مزہ آتا ہے اور اسی میں مجھے خوشی ہوتی ہے۔ وہ رب جتنی تکلیفیں دیتا ہے اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کے عاشقوں کو۔ اور آج ہم چونکہ اللہ کی محبت سے ہمارے دل خالی ہے، اللہ کے عشق سے ہم خالی ہے، اسی لیے اللہ کی دی ہوئی مشکلات سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مگر اللہ والوں کو اس اللہ کی دی ہوئی تکلیف میں مزہ آتا ہے، اس لیے کہ وہ عاشق ہوتے ہیں۔ اور ہم چونکہ عاشق نہیں ہیں اسی لیے ہم چھوٹی چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دانت میں درد تھا، 5 سال سے دانت میں درد تھا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے صبح اور شام، صبح شام ایک لمحہ بھی حضور سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کو تک نہیں سنایا، جبرائیل امین آئے، فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 سال سے دانت میں درد ہے۔ آقا علیہ السلام نے بلایا، فرمایا کہ ابوبکر کیا یہ بات سچ ہے کہ تمہیں 5 سال سے دانت میں درد ہے؟ جبرائیل امین نے آ کر مجھ سے کہا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور ہاں 5 سال سے مجھے درد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تو پھر تم نے مجھے کہا کیوں نہیں، مجھ سے یہ بات کہی کیوں نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کیا کہوں، یہ تو اللہ کا تحفہ ہے، اللہ نے اس کے سارے بندوں میں سب سے چن کر مجھے یہ عطا کیا ہے، اگر میں عام بندوں کی طرح ہوتا تو مجھے یہ نہیں ملتا، میں اس کے شاید خاص بندوں میں ہوں تبھی تو اللہ نے مجھے ہی یہ درد عطا فرمایا، مجھے ہی یہ تحفہ عطا فرمایا، یہ اللہ کا تحفہ ہے، میں لوگوں سے کیا شکایت کرتا پھروں؟ اگر میں دوسروں سے کہتا کہ مجھے درد ہے تو یہ اللہ کی شکایت ہوتی، میں رب کی شکایت کیسے کروں جبکہ اس نے مجھے اپنا تحفہ مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی تکلیف اور بیماریاں، دکھ، درد عطا فرماتا ہے، ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا، یہ رب کے تحفے ہیں جو اس کے خاص بندوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حالت کبھی کبھار ایسی ہوتی تھی کہ آپ کے جو مریدین ہوتے تھے، آپ سے چاہنے والے جو ہوتے تھے، آپ کو دیکھ کر دیوانہ اور پاگل سمجھ کر آپ کو دوا خانے میں شریک کر دیتے تھے، کیونکہ اللہ کی محبت جب آپ پر طاری ہو جاتی، خدا کے عشق کا جنون جب آپ پر طاری ہو جاتا، رب کی محبت میں ذکر کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے جب فنا ہو جاتے، اس حالت میں ایسی باتیں آپ کہہ دیتے، ایسی حرکتیں آپ کرتے، ایسے کام آپ کرتے کہ آپ کے مریدین، آپ کے معتقدین، آپ کے عاشقین دیکھ کر سمجھتے شاید یہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، یہ سمجھ کر آپ کو لے جا کر دوا خانے میں شریک کرتے اور حکیموں کو بلا کر آپ کا علاج کرواتے۔ اسی طرح ایک دن حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دوا خانے میں شریک کر کے حکیموں کو بلا کر آپ کا علاج کرانے لگے۔ چند مریدین آئے اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نہیں پہچانتے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے مریدین، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضرت جنید بغدادی نے زمین سے پتھر اٹھائے اور انہیں مارنے لگے۔ جب آپ نے ان پر پتھر پھینکے تو انہوں نے کہا کہ لوگ صحیح کہتے ہیں آپ پاگل ہیں، اگر آپ صحیح ہوتے، آپ کا ذہن صحیح ہوتا، آپ کی عقل صحیح ہوتی تو آپ اپنے چاہنے والوں کو پتھر اٹھا کر نہیں مارتے۔ تو حضرت جنید بغدادی مسکرانے لگے، مسکرا کر آپ نے فرمایا تم دعویٰ کرتے ہو مجھ سے محبت کا، تو جو جس سے محبت کرتا ہے
کیا اس کی تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کرتا؟ اگر تم واقعی میں سچے عاشق ہوتے تو میری تکلیف پر تم خاموش رہتے، میرے پتھر مارنے پر بھی میرے پتھر کی مار کو برداشت کرتے مگر کچھ نہیں کہتے۔ مگر تمہاری محبت اور عشق سچا نہیں ہے، تم جھوٹے عاشق ہو، اسی لیے میرے پتھر مارنے پر تم مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو۔ سچے عاشق ہوتے تو پتھر کھا کر بھی یہیں پر بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اگر سچے میرے مرید ہوتے، سچے میرے چاہنے والے ہوتے تو میرے پتھر کے زخم کھا کر بھی مسکراتے، ہنستے، اس لیے کہ محبت جب جس سے ہوتی ہے، محبوب کی تکلیف میں بھی بندے کو مزہ آتا ہے۔ میری تکلیف دینے پر بھی تمہیں مزہ آ جاتا، لیکن محبت سچی ہونی چاہیے۔ تو محترم سامعین اکرام، آج اسی محبت کی کمی ہے۔ اللہ رسول کی محبت، اللہ رسول کا عشق آج ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ رسول کی محبتیں مولا ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، مولا ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے باری تعالی ہم تمام کے مشکلات کو آسان فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام کو 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی آنے والی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دے، ہماری رزق میں مولا خیر و برکت عطا فرما، ہماری روزی میں مولا کشادگی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو راحت اور سکون کی زندگی عطا فرما، ایمان پر موت نصیب فرما، مولا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما، عذاب مولا قیامت سے ہماری حفاظت فرما، قیامت کے دن بغیر حساب کی جنت کا داخلہ نصیب فرما، پل صراط کا راستہ آسان فرما، قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں آقا علیہ الصلوۃ کی شفاعت نصیب فرما، سکرات کے وقت میں حضور کا دیدار نصیب فرما، کلمے کی موت نصیب فرما، سکرات کی تکلیف کو آسان فرما، مولا فقر و فاقہ تنگدستی محتاجی مفلسی مجبوری بے بسی سے محفوظ فرما، مخلوق سے بے نیازی عطا فرما، دنیا و مال سے بے نیازی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیشہ تیری ہی بارگاہ سے نیاز مندی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تیری ذات پر کامل یقین اور کامل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی غیبی مدد فرما، ہم تمام کی غیبی مدد فرما، ہم تمام کی غیبی مدد فرما، ہم تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔